سورت کا نام سورت الانفال فرمائے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ آیت نمبر 74 ہے۔ آدھی رات کا وقت ہے۔ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان کی گٹھڑی اٹھائی، سواری پہ رکھی، بیوی بچے کو ساتھ لیا، گھر کے دروازے سے باہر نکلنے لگے۔ بوڑھا ابا جان اٹھا سامنے آ گیا، کہنے لگا بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ حضرت عبدالرحمن کہنے لگے ابا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ چلے گئے ہیں، میں بھی ہجرت کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ والد کہنے لگا سامان کی گٹھڑی یہاں رکھ دے۔ سامان لے جا سکتا یہاں رکھ۔ سامان رکھ دیا، آواز اونچی ہوئی، چچا توڑ کر آ گیا۔ کیا بات ہے باپ بیٹا کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت عبدالرحمن کے والد نے کہا یہ تو ہجرت کے ارادے سے جا رہا ہے۔ چچا نے حضرت عبدالرحمن کی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا، یہ میری بیٹی ہے، میں نے تیرے نکاح میں دی ہوئی ہے، بیٹی ساتھ نہیں لے جانے دوں گا۔ بیٹی کو ساتھ لے گیا، معصوم بچہ بھائیوں نے چھین لیا، یہ ہمارا خون ہے، ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ حضرت عبدالرحمن جب سواری لے کر آگے چلنے لگے، بوڑھا والد سامنے کھڑا ہو گیا، سواری ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سواری کی مہار بھی چھوڑ دی، اعلان کرتے ہوئے نکلے جو جان مانگو تو جان حاضر، جو مال مانگو تو مال دیں گے، جو جان مانگو تو جان حاضر، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، محمد کا جاہو جلال دیں گے۔ 300 میل پرانے، آج کے 450 کلومیٹر سفر کرتے کرتے یہاں مسجد نبی شریف میں پہنچے حضرت عبدالرحمن۔ یہ کیا حال ہے؟ اللہ، پھٹے پرانے کپڑے، سر پہ علیشان پگڑی نہیں، پاؤں میں قیمتی جوتی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حال پوچھا، حضرت عبدالرحمن نے سارا حال سنایا۔ سواری اور سامان والد نے چھین لیا، بیوی چچا لے گیا، معصوم بچے پہ بھائیوں نے قبضہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے انصار صحابہ کون حضرت عبدالرحمن کو بھائی بنائے گا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، غیرت مند لوگوں کا علاقہ ہے اور میں بات غیرت کی کرنے لگا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ گھر میں لے گئے، کہنے لگے بھائی جان گھر کے 2 حصے کر رہا ہوں، دائیں اور بایاں، جو حصہ پسند ہے قبول کر لیجئے۔ یہ کھجوروں کا عالیشان باغ کھڑا ہے، 2 حصے کر رہا ہوں، جو چاہیے پسند کر لیجئے۔ غیرت مند لوگوں، غیرت مند بھائیوں، غیرت مند دوستو، حضرت سعد کہنے لگے یہ میری 2 بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، جو پسند ہو طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد نکاح۔ بیوی کا رشتہ کون دیتا ہے؟ غیرت مند مسلمانوں، بہن کا رشتہ دینا، بیٹی کا رشتہ دینا شریعت کا حکم ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن پوری انسانیت کی تاریخ میں بیوی کا رشتہ کوئی پیش کرے، رب کعبہ کی قسم صحابہ کرام کی جماعت میں سے اس کے علاوہ مثال ہی نہیں ملتی۔ بیوی کا رشتہ کون دیتا ہے؟ یہ 2 بیویاں بیٹھی ہیں جو پسند ہو میں طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد نکاح کر لینا۔ رب کعبہ کی قسم بیوی کے رشتے کی آفر کرنا صرف اسلام نہیں، پوری کائنات کی انسانیت کی تاریخ میں اس کا نمونہ کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ اللہ کریم نے فرمایا جبریل جلدی جا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ حصے پیش کر رہا ہے، میں اللہ کا حصہ بھی ساتھ شامل کر دے۔
یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی، فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، جنہوں نے ایمان قبول کیا، سب کچھ چھوڑ دیا، ہجرت کی، اللہ کے راستے میں بڑی محنت اور مشقت کی، جہاد بھی کیا، مہاجرین کی جماعت۔ نمبر 2 والذین آووا ونصروا، اور جن انصار مدینہ نے ٹھکانے دیے، گھر دیے، تعاون کیا، مہاجرین اور انصار کی جماعت، اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، مہاجرین اور انصار پکے ایماندار۔ یہ قرآن ہے، یہ دیکھیں، یہ انگلی میں نے رکھی ہوئی ہے۔ اب میں قرآن پر پختہ ایمان رکھنے والے دوستوں سے ایک اپیل کر رہا ہوں، جن کا قرآن پر پختہ ایمان ہے۔ میں کہوں گا مہاجرین اور انصار، قرآن ماننے والے مسلمان کہیں گے پکے ایماندار۔ میں کہوں گا مہاجرین و انصار، آپ کا جواب آواز بلند ہونا چاہیے پکے ایماندار۔ تیار ہو جائیے، مہاجرین اور انصار نہیں، ہاتھ دونوں اونچے کر کے دونوں جماعتوں کی نمائندگی ہو جائے، مہاجرین اور انصار، اونچے ہاتھ کھڑے کر کے مہاجرین اور انصار۔ یہ گواہی میری ہے یا قرآن کی ہے؟ کس کی جرأت ہے کہ قرآن کی گواہی کو مٹا سکے؟ کس کی جرأت ہے کہ قرآن کی گواہی کو تبدیل کر سکے؟ کس کی جرأت ہے کہ قرآن کی گواہی کا انکار کر سکے؟ انکار کرنے والے انکار کرتے رہے۔ مہاجرین اور انصار کے پکے ایماندار ہونے کا گواہ کون ہے؟ اونچا اونچا کون ہے؟ اور یہ مغالطہ ذہنوں سے نکال دینا۔ کوئی کہے یہ صحابی سے کمی بیشی ہوئی تھی، فلاں صحابی سے یہ کمی بیشی ہوئی تھی، فلاں صحابی سے یہ کمی بیشی ہوئی تھی، اللہ نے فرمایا خبردار، لہم مغفرہ، میرے محبوب کے یاروں سے کمی بیشی بعد میں ہوگی، ان کی بخشش کا اعلان میں اللہ نے پہلے کر دیا ہے۔ المیہ یہ ہے آج کے دور کا، افسوس یہ ہے آج کے اس دور میں کہ صحابہ کرام کو اللہ نے معاف کر دیا لیکن لوگوں نے معاف نہیں کیا۔ میرا دورہ تفسیر کا ایک جملہ دل کی تختیوں پہ نقش کر لیں، صحابہ پر تنقید وہ کرے جو صحابہ سے بڑا ہو، صحابہ پہ تنقید وہ کرے جو صحابہ کے برابر ہو۔ رب کائنات کی قسم، قیامت تک آنے والے تمام امت کے انسان مل جائیں، قیامت تک آنے والی امت کے افراد صحابہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، صحابہ سے اونچے بھی نہیں ہو سکتے۔ جب باقی امت کے لوگ صحابہ سے اونچے بھی نہیں ہیں، صحابہ سے برابر بھی نہیں ہیں، تو صحابہ کرام کے بارے میں غلط زبان کھولنے کی اجازت ہے؟ حضور کی ذات بھی بے مثال، کمالات بھی بے مثال، آمنہ کلال کی جماعت بھی بے مثال۔ خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے۔ میں اس سفر میں، یہ جو میں چند دن پہلے آیا ہوں، ہم واشوق پہنچے، کوئٹہ سے 12 گھنٹے کا سفر، ڈبل کیبن ڈالے پر۔ میں دوستوں کو سنایا کرتا ہوں، دوستوں نے کہا وہاں کے مقامی میزبانوں نے، مولانا یہاں پر ایک مسجد ہے جو صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ پہاڑ کی چوٹی پر ہم چڑھ گئے، گاڑی نہیں جا سکتی تھی، پیدل چڑھ گئے، 4-4 فٹ 3-3 فٹ اس کی دیواریں بچی ہوئی تھیں، 3-4 فٹ محراب بچا ہوا تھا، نہ راستہ ہے، نہ درخت ہے، نہ پانی ہے، نہ سبزہ ہے، کالے سیاہ پتھر، بڑے بڑے پتھروں سے کچی مسجد بنی ہوئی تھی۔ عجیب بات آپ کو یہ سناؤں کہ جن صحابہ کرام کے قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا،
اللہ کے قرآن کو پہنچانے کے لیے، اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ سے چلے، بلوچستان کے واشوق کے مقام پر پہنچے اور مسجد بنائی۔ مسجد کی 3-4 فٹ دیواریں بچی ہوئی تھیں۔ عجیب بات یہ ہے، عربی رسم الخط کے اندر ہر صحابی کا ہر پتھر پر اپنا نام لکھا ہوا تھا۔ 1400 سال ہو گئے صحابہ کرام کے نام، میں نے موبائل میں صحابہ کے نام کی تصویریں بنائی، عربی رسم الخط کے اندر صحابہ کرام نے قربانی دی، ان کی قربانی کے نتیجے میں اللہ کا دین اور قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ ہماری کیا محنت لگی، خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے، گلے میں توگ سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے، گلے میں توگ سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے، مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے۔ خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر، خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر، وفا و عشق کے جوہر دکھائے ہیں صحابہ نے، بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن، بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن، لہو شہرت دے کے گل کھلائے ہیں صحابہ نے۔ وہ بد باطن جسے انکار ہو وہ سامنے آئے، خدا کی راہ میں اپنے گھر لٹائے ہیں صحابہ نے، صحابہ ہی نے بخشی نعمتیں قرآن و سنت کی، صحابہ ہی نے بخشی نعمتیں قرآن و سنت کی، ہمیں جینے کے سارے گر سکھائے ہیں صحابہ نے۔